محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کی بہن مدینہ کے قریب کسی بستی میں رہتی تھی۔ جب اس کی بہن بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیماردار یعنی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا اور اس کی خدمت کرتا رہا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بہن کی تجہیز اور تکفین اس نے کی۔ جب انتظام ہو گیا، آخر جب اسے دفن کر کے واپس وہ پلٹا اپنے گھر کی طرف تو اسے یاد آیا کہ اس کے دینار کی تھیلی اس کی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور دونوں جا کر اپنی دینار کی تھیلی نکالنے کے لیے قبر کے پاس چلے گئے۔ اب وہ قبر سے دینار کی تھیلی نکالتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بہن کا قبر میں حال تو دیکھ لوں کیا حال ہے، تو اس نے اپنے دوست سے کہا ذرا ہٹنا تو صحیح، میں میری بہن کی دیکھ لیتا ہوں کس حال میں ہے۔ جب اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ اللہ اکبر، لحد اس کی آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان میری بہن میں کیا خراب عادت تھی؟ اس کی ماں نے کہا تیری بہن کی عادت یہ تھی کہ وہ پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور ان کی باتوں کی یہاں سے وہاں چگلی کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو پتہ چل گیا کہ اس کے عذاب کا سبب کیا ہے۔ بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چغل خوری اور غیبت سے بچائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں ایسے عذاب کے شعلے بھڑ کے آپ کی قبر میں آگ لگی ہو؟ نہیں نا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی قبر عذاب سے بھر جائے یا اس کی قبر میں آگ لگی ہو۔ تو اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں آگ آئے یا ہماری قبر میں ہمیں عذاب ملے تو ہم کیوں کرتے ہیں کسی کی غیبت؟ ہم کیوں کسی کی برائیاں کرتے ہیں؟ کیوں کسی کو دل آزاری کا سامان پیدا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو کچھ بھی نہ بولیں، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی کی برائی بھی نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔